نیکسٹ ہیں جی کاشف مسعود کراچی سے. وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی تصویر وائرل ہونے پہ پورے ملک میں ہنگامہ، کیا پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا. ہنگامہ برپا. پہلے تو یہیں رک جائیں کاشف صاحب، مجھے ایک شعر یاد آ گیا. ہم ہنگامہ ہے کیوں برپا، تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے. سبحان اللہ، کیا شعر. ہنگامہ آپ نے کہا نا، عمران خان کی تصویر وائرل ہونے پورے ملک میں، کیا پوری دنیا میں. مخالفین پر تو ان کی ایک تصویر ہی حاوی ہو گئی، جبکہ دوسری طرف عمران خان کے چاہنے والوں کی طرف سے مٹھائیاں بانٹی گئی. اس پہ آپ کیا کہیں کہ کچھ نہیں. یہ ایسے میں سنجیدگی سے بات اگر کی جائے تو میں نے آج اپنے سما کے پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ یہ اپروچ میری سمجھ سے باہر ہے. کچھ لوگ تصویروں کی حدود سے گزر جاتے ہیں. امیر تیمور کے زمانے میں تو نہیں، لیکن چونکہ امیر تیمور میرے فیوریٹ کانکررز میں سے ہے تو اس کا میں نے ایک اپنا. اچھا آپ دلیپ صاحب کا نام لو، دیکھو میں کہاں امیر تیمور سے کہاں آ گیا ہوں، صدیاں پلنگ کے. تو دلیپ صاحب کی تو کوئی تصویر سامنے نہیں، آپ ان کا نام لو میرے سامنے آ جائیں گے. میں رات کو اپنے جن مرحوم دوستوں، ماں باپ، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر کے اسکول ڈیز، کالج ڈیز، یونیورسٹی ڈیز کے دوستوں کو، اس کے بعد جو پروفیشن میں جیسے منو بھائی تھے، عباس ستر تھے، سعید اظہر تھا میرا ایک بڑا، ان کے لیے تو کوئی تصویر نہیں ہوتی، لیکن وہ میرے بالکل سامنے ہوتے ہیں. سو جن لوگوں سے آپ کا کوئی رشتہ ہوتا ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی محبت ہوتی ہے، ان کی تصویروں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو لیکن بہرحال اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی کہ اس کی تصویر اس کی تصویر کا کیا فرق پڑتا ہے. تو تصویریں بعض اوقات اندر اتر جاتی ہیں، اور جن کو دیکھا بھی نہیں ہوتا ان کی آدمی خیالی تصویر بنا لیتا ہے. اقصا اعجاز ہیں لاہور سے. وہ کہتی ہیں جی مریم نواز نے کہا ہے کہ میں صبح 7 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک صحت تو کبھی تعلیم کے منصوبے بنا رہی ہوتی ہوں تاکہ آپ کے بچوں کو بہتر تعلیم ملے اور کوئی پیسہ نہ دینا پڑے. مریم نواز کے اس بیان پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ مریم نواز کے بیان کو تو چھوڑیں اقصا بیٹا، آپ ایک مہربانی کریں. مجھے آپ نے میری زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے. تو بیٹیاں ویسے ہی بابرکت ہوتی ہیں. آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بھیجیں، میں آپ کو مٹھائی کا ڈبہ اور پھول بھیجنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے میری زندگی کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے. میری نیندیں حرام ہوئی ہوئی تھیں، اب مجھے گہری نیند آئے گی. آج آپ کا یہ سوال پڑھ کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک بات کی کہ پاکستانیوں کا چربی بڑھتی جا رہی ہے، ویران آنکھوں میں نور آ گیا ہے، آ رہا ہے، سڑے بسے چہروں پہ تازگی ہے، گالیں تمتما رہی ہیں. اور میں بڑا حیران پریشان تھا کہ پروردگار یہ ہوا کیا ہے. یہ راتوں رات چند ہفتے کے اندر اندر بچے خوبصورت یونیفارمز پہنے ہوئے، اچھی خوبصورت ٹرانسپورٹ ڈیسنٹ، اس میں جا رہے ہیں اسکول. اور تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. بیٹا آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. اس انقلاب عظیم کے پیچھے عظیم قائد نواز شریف کی عظیم صاحبزادی صبح 7 سے لے کے 1 بجے تک، یعنی وہ تعلیم اور صحت کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں اور منصوبے بناتی ہیں، جبکہ دونوں چیزوں کا ان کو علم نہیں ہے. ان کو کیا پتا تعلیم کیا ہوتی ہے، لیکن منصوبہ بن رہا ہے. انہیں کیا پتا بھوک ننگ وغیرہ، لیکن منصوبے بن رہے ہیں. تو میں جو بہت پریشان ہوتا تھا نا بیٹا، آپ نے میرا وہ مسئلہ حل کر دیا. میں بار دیکھ دیکھ کے لوگوں کو
مجھے بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ معجزہ ہوا کیسے. اب بات سمجھ آ گئی کہ اگر عظیم قائد نواز شریف، المعروف جدہ اور ایون فیلڈ، ان کی صاحبزادی صبح 7 رات 1 بجے تک، اور یہ نہیں انہوں نے بتایا آپ کو کہ صبح 7 سے پہلے اور رات 1 بجے کے بعد تک ان کے خوابوں میں یہی کچھ ہوتا ہے. سبحان اللہ بیٹا. شکریہ، بہت مہربانی ہے. اچھا